بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول حسین صلوات پڑھیں ذات محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں رب العزت کے حضور، پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جتنے بھی مومنین اس فرش عزا پر موجود ہیں، ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، پروردگارا ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا اس عظیم مرکز کی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور وہ مومنین جو مسلسل تعاون کرتے ہیں کر رہے ہیں، خدایا ان کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا جہاں کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مومنین فرش عزا پر موجود ہیں، پروردگارا ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دشمنان اسلام جو اس عزاداری کو روکنے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا رہے ہیں، خدایا انہیں نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، بے اولاد ہیں، پریشانیاں ہیں، مریض ہیں، سب کے حاجات کی برابری کے لیے مل کر صلوات پڑھے ذات محمد و آل محمد. ہزارہا شکر ہے ایک دفعہ پھر رب العزت کے حضور کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور امام کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی ہے. عزاداری نہضت زینبی ہے، عزاداری تحریک زینبی کا نام ہے، عزاداری تسلسل کربلا اور عاشورہ کا نام ہے. عزاداری در حقیقت اس شعار کو زندہ رکھنے کا نام ہے کہ جو شعار میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ کل یوم عاشوراء و کل عرض کربلا. ہر روز روز عاشوراء ہے، ہر عرض کربلا ہے. در حقیقت عاشوراء کی یاد اور عزاداری اسی نہضت زینبی کو انجام تک پہنچانے کے لیے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. تو جب یہ عزاداری تسلسل کربلا کا نام ہے، جب یہ عزاداری تسلسل عاشوراء کا نام ہے،
جب یہ عزاداری نہضت زینبی کا نام ہے، نہضت حسینی کا نام ہے، تو اس نہضت کو سمجھنے کے لیے، اس نہضت کی تہ تک پہنچنے کا ایک منبع بھی ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر رونما ہونے والے مختلف انقلابات کو پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ساری انقلابات دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان انقلابات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ان انقلابات کو سمجھنے کی کتابیں موجود ہیں، ان کے منابع موجود ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اس انقلاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نہضت عاشوراء اور نہضت زینبی کو سمجھنے کا منبع آخر کیا ہے؟ اس نہضت کو کس سے سمجھے؟ عاشوراء کو کس منبع سے لیں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ عاشوراء کو سمجھنے کا منبع خود امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ جو نہضت جس کا آغاز بظاہر 28 رجب سے آغاز ہوا، اپنا پورا کنبہ لے کر امام مدینے سے نکلے، اور 10 محرم کو امام نے یہ عظیم قربانی پیش کی، تو اس پورے دورانیے میں امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے، جو خطبات دیے ہیں، در حقیقت اس انقلاب کو اور اس نہضت کو اور اس تحریک کو سمجھنے کا اصل منبع خود امام کے فرامین اور امام کے خطبات ہیں۔ اگر ہم امام کے خطبات سے صرف نظر کر لیں اور صرف چند واقعات سنا کر تاریخ کے اندر ہونے والے چند حادثات کا تذکرہ کر کے اٹھ جائیں تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا، اجر ضرور ملے گا، لیکن زندگیوں میں ایک عظیم تبدیلی و انقلاب بولیں نہیں آئے گا۔ تو زندگیوں میں انقلاب اس وقت آتا ہے جب انسان اس نہضت کو اور اس نہضت کے پیچھے موجود اس نظریے کو اور اس مکتب کو اور اس آئیڈیالوجی کی شناخت اور معرفت حاصل کرے۔ میں ایک مثال کے ذریعے کل میں نے بات پہنچائی تھی آپ کو، آج مومنین زیادہ شریک ہیں تو میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ موضوع کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ کل مومنین کے خدمت میں عرض کیا تھا اس تحریک کو سمجھنے کا اصل منبع امام حسین علیہ السلام ہے، اور ہم نے امام حسین علیہ السلام سے ہی لینا ہے۔ تو امام سے لینے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ قلبی آمادگی چاہیے، اور امام کے فرش عزا پر آنا ہے تو کیا بن کے آنا ہے؟ جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے آپ مومنین کو۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم کیا بن کے آئے؟ صدف بن کے آئے۔ وہ صدف جو بالکل آمادہ ہو حیات کے اصولوں کو لینے کے لیے، وہ لے، اس کی حفاظت کرے اور پھر موتیاں بکھیریں۔ یہ کل مثال دی تھی میں نے کہ صدف بن کر آئے، یعنی پورے وجود سے ایک ایک نقطہ سمجھنا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے جس مکتب سے ہمیں جوڑا ہے وہ مکتب ایسا مکتب ہے، ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں، جس امام سے ہم محبت کرتے ہیں وہ امام ہے ہی مشکل کشا۔ بھئی میرے مولا علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا۔ جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ایک لحظے کے لیے دل میں ارادہ کر لینا کہ مولا میری مدد فرمائے تاکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کو
اور علی علیہ السلام کو اور ائمہ کو دین، اللہ کا مکتب، اللہ کا دین سمجھانے کا وسیلہ بنایا ہے، تو پھر جب وسیلہ اللہ نے بنایا، ہم بھی اپنے مولا کو اس مشکل کے حل کے لیے بلائیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ نقطہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ صدف بن کر سننا ہے، اگر ہم صدف بن کر امام کے خطبات کو اول سے آخر تک سنیں گے، توجہ رکھیں گے، تو یہ بات مشکل نہیں ہے کہ کربلا ایک عظیم مکتب ہے۔ 10 دن اسی پہ بات ہوگی، اور مکتب اگر سمجھ میں آ جائے، میں نے کل عرض کیا تھا مومنین کے خدمت میں کہ کربلا مکتب تھا، لیکن ہم نے کربلا کو کیا بنا دیا ہے؟ مقصد۔ تو پھر عزم کر لو، پھر ارادہ کر لو کہ کربلا کو دوبارہ بعنوان مکتب پڑھیں گے، نہ کہ مقصد سمجھیں گے، بلکہ اس مکتب کو سمجھنا ہے ہم نے، اور اس مکتب کو جس دن ہم سمجھ لیں گے، اس دن ہماری زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ تو آگے بڑھیے، میں اگلا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، ہم اپنا وجود دیکھیں۔ آج میں نے ایک مثال کے ذریعے سے مومنین کی خدمت میں پہلی مجلس میں یہ بیان کی ہے۔ آج کی جو ہماری چھلت میں مجلس ہوئی، ایک مثال کے ذریعے میں نے ایک نقطہ سمجھایا کہ دیکھیں، ایک انسانی وجود خاک کی چٹکی سے لے کر انسان تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے۔ ایک انسانی وجود خاک کی چٹکی سے لے کر انسان کیسے بنتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں خاک سے اٹھایا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، خاک کی چٹکی تھے تم، وہاں سے تمہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد تم پھلوں میں آئے، پھر خوراک بنی، خوراک سے پھر خون بنا، خون سے پھر نطفہ بنا، نطفہ سے پھر علقہ بنا، علقہ سے پھر مضغہ بنا، مضغہ یعنی لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے اندر ہڈیاں ایجاد کی، اس کے اوپر گوشت چڑھائے، گوشت کے اوپر جل چڑھا لیا، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اس خاک کی چٹکی کو انسان بنایا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا، یہ خاک، یہ انسانی وجود کیسے بنتا ہے؟ نطفہ جب رحم مادر میں آتا ہے، توجہ چاہیے آپ مومنین کی، نطفہ جب رحم مادر میں آتا ہے تو اس نطفے کو انسان بننے کے لیے ماں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے، ماں کے وجود کے ساتھ، توجہ ہے میری بات کی طرف، ماں کے وجود کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے، اور وہ رشتہ ناف کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ بچہ جب بن رہا ہوتا ہے، منہ سے کھا کر نہیں بنتا، چکھ کر ماں کے شکم میں نہیں بنتا۔ آج کل تو سائنس نے تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کتنے مراحل سے بنتا ہے۔ تو بچہ جو ماں کے شکم میں بن رہا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ناف کے ذریعے سے، توجہ ہے، ناف کے ذریعے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے حادثات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو ماں سے جتنی غذائیت پہنچنی چاہیے تھی نہیں پہنچ پاتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشان ہو گئے ہیں، بچہ مر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام یہ حادثات ہوتے ہیں،
ممکن ہے آج ہی اسی دن بھی ہاسپٹل میں اگر جائزہ لے تو کئی بچے وہ ماں کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے تھا اس رشتے کے کٹ جانے کی وجہ سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بچہ رشد نہیں کرتا اور بچہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ ماں سے ناف کے ذریعے جو رشتہ اس کا جڑا ہوا تھا اس میں خلل پیش آیا ہے، بچہ مر گیا۔ اسی طرح جس طرح انسانی بدن ہے اور بدن کا رشد ہے، بدن کی حیات ہے، اسی طرح ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کی روح کی پرورش بھی ہے، انسانی معاشرے کی اور انسانی سماج کی بھی حیات ہے۔ جس تہذیب میں، جس کلچر میں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی بھی ایک حیات ہے۔ توجہ کی میری بات کی طرف، حیات انسانی بدن کی بھی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، حیات انسانی بدن کی بھی ہے، حیات انسان کی روح کی بھی ہے، حیات انسانی سماج کی بھی ہے، انسانی معاشرے کی بھی ہے۔ اگر حیات کے منبع سے بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے بچہ نابود ہوتا ہے، اور روح کے لیے اللہ نے حیات کے جو منابع مقرر کی ہیں ان سے روح کٹ جائے تو روحیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی سماج اور انسانی معاشرے کو اللہ نے جن حقائق کے ساتھ جڑنے کا کہا ہے ان حقائق سے اگر اس کی ناف کٹ جائے، سماج کی ناف کٹ جائے تو سماج بھی مردہ ہو جاتی ہے، سماج بھی مر جاتی ہے، سماج بھی نابود ہو جاتی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ سماج کی حیات کس چیز میں ہے، تبھی تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ اے ہمارے نبی پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ بس ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا حیات کا منبع ہے جس سے سماج کی ناف جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ نہیں معلوم میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نعرہ حیدری، حیدری نعرہ باتوں کو سمجھنے کے لیے باتوں کو آسان بنا دیتا ہے، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، بات سمجھ آ جائے گی، بات مشکل نہیں رہی، کیونکہ ہم نے اس ہستی کا سہارا لیا جس ہستی نے کہا ہے پوچھو پوچھو، زمین سے زیادہ آسمان کے حقائق تمہیں بیان کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا پوچھے؟ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گٹلیاں رکھ کے پوچھے کتنی گٹلیاں ہیں؟ امام حقائق بیان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ اور پوچھ رہے تھے، لیکن ہم حقائق سمجھنے بیٹھے ہیں تو توجہ چاہیے، مولا کا نام لیا ہے، اب پھر ادھر ادھر ذہن کو لے کے نہ جائیے۔ دیکھیں ناف سماج کی بھی اللہ چاہتا ہے کہ ایک حقیقت سے جڑی رہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فلسفہ امامت اور امت کا تصور قرآن میں پیش کیا ہے کہ ایک امام ہوگا اور ایک امت ہوگی، اور اگر سماج کا تعلق امام سے کٹ جائے اور امام سے جڑنے کے بجائے سماج کی ناف طاغوت سے جڑ جائے، وہاں سماج مر جاتی ہے۔ سن 61 ہجری میں سماج کی ناف کس سے جڑی؟ کس سے جڑی؟ طاغوت سے جڑ گئی۔ اور میرے مولا نے دیکھ لیا
بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے، لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ کا بچہ ختم ہے، اور کہتے ہیں معذرت ہم نہیں بچا سکے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتا؟ بولے. تو جب سماج کی ناف کہیں اور جڑ جائے، یا سماج کی ناف جہاں جڑی بھی ہونی چاہیے تھی وہاں سے کٹ جائے، امت کہاں سے جڑی ہوئی ہو؟ بولیں، امت کہاں سے جڑی ہوئی ہو؟ امام سے جڑی ہوئی ہو. امام سے جب جڑ جائے امت، لیکن ایک کاش ہم نے پیش نہیں کیا. تشیع پہ کفر کے فتوے کیوں لگے؟ ایک کاش تشیع اتنا حسین مکتب پیش کرتا دنیا کے سامنے، تو پھر اس سے خوبصورت مکتب خدا شاہد ہے کسی کے پاس نہیں. ہم نے اپنا یوسف پیش نہیں کیا. اگر اس مصر کے بازار میں یوسف پیش کرتے تو آپ کا یوسف تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، ہر ایک اسے خریدتا. لیکن ہم نے اپنا یوسف مصر کے بازار میں پیش نہیں کیا، چھپا کر رکھا. چھپا کر رکھ کے صرف تاریخیں بیان کی، سنسنی باتیں کی، لوگوں کو خوش کیا، نعرے لیے. خطیب نے اپنی کمائی لی، بانی نے اپنی کمائی، مومنین نے جنت لے لی. سیدھے سیدھے مومنین جنت چلے گئے، خطیب اچھا کما کر گھر چلے گئے، بانی اچھا مجمع دیکھ کر مطمئن ہو گئے، اور امت مر گئی. کیوں؟ جہاں امت کی ناف جڑنی چاہیے تھی وہاں سے کٹی. اور سن 61 ہجری میں میرے مولا نے جب دیکھا یہ ناف کٹ چکی ہے، اور یزید برسر اقتدار پر آیا، تو نمازی تو تھی نا، روزے تو تھے نا، حج تو تھا، لیکن امام دیکھ رہے تھے کہ جب ایک امت یزیدیت کے سائے میں چلی جائے اور یزیدیت سے اپنی ناف جوڑ دے، وہاں امتوں کی موت واقع ہوتی ہے، وہاں امتیں مر جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تو پھر امام اٹھے، اور پھر امام نے صدا بلند کی، حل من ناصر، کیا ہے کوئی میرا مددگار جو اس راہ میں میری مدد کرے؟ مدینے سے نکلے اور پہلے ہی خطبے میں فرما دیا. جب یزید نے امام سے کہا، اور امام کے نام پیغام، آخر تک توجہ ہے میری بات کی طرف، تو میرے مولا کو جب بلایا گیا دربار میں، کیوں بلایا گیا؟ تاکہ جس طرح امت کی ناف طاغوت سے جوڑ دی گئی ہے، امام حق کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید سے اپنا ناتا جوڑ دیں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. تو میرے مولا نے اپنی تحریک کا پہلا خطبہ کیا دیا؟ فرمایا اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ ویزید. اب امام نے پہلا اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں، پھر بتایا کہ جس سے تم ناف جوڑنا چاہ رہے ہو وہ کون ہے. ویزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع لمثلی، کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر میں یزید کی بیعت کروں تو یہاں ایک جان جائے گی، ایک روح مردہ، کیونکہ روحیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں، ایک روح مردہ ہوگی. لیکن جہاں امام امت سمیت کہیں چلا جائے تو وہاں سماج مکمل طور پر مر جاتی ہے. تب میرے مولا نے جب دیکھا سماج مر چکی ہے، سماج نے اپنی ناف کہیں اور جوڑ دی ہے،
یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اللہ کا دین ان کے پاس موجود ہے، اللہ کا مقرر کردہ ولی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناف کہیں اور جوڑ دی۔ اللہ کا دین، اللہ کی عطا کردہ مکتب اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر دوبارہ اس مکتب کو احیا کرنے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امام نکلے، اور امام کا وہ خطبہ تو آپ نے سنا ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ سماج مر چکی ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ وہ کام ہے جو میرے جد رسول خدا نے بھی کیے، یہ وہ کام ہے جو میرے بابا علی نے بھی کیے، یہ وہ کام ہے جو میرے اخی بھائی حسن نے بھی کیے۔ اور فرمایا انی لم اخرج، اب امام اپنے قیام کا مقصد بیان کر رہے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ بھئی مشکل کیا پیش آئی تھی آپ بتائیے؟ اصلاح کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اس سماج کی ناف یزید سے جڑ گئی، یزیدیت اور طاغوتیت سے جڑ گئی۔ تب امام فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ جو میں نے سیرت اپنائی ہے، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي وَأَخِي، اور میں اب یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اپنے نانا کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت اور اپنے بھائی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ در حقیقت میرے نانا نے بھی اللہ کا مکتب، اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کی طرف دعوت دی تھی۔ میرے بابا نے بھی اسی مکتب کی طرف بلایا تھا اور اس کی دعوت دی تھی، اور میرے بھائی نے بھی وہی کام کیا تھا جو آج میں کر رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اور پھر امت کی حالت پتہ ہے کیا بیان کی مولا نے؟ امت کی حالت یہ بیان کی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہو گئے، والدین لعق علی السنتہم، اور دین فقط ان کے زبانوں پر چسکا ہے۔ دین صرف زبانوں کے لیے، دین کا چسکا زبانوں پر ہے، ناف کہیں اور جڑی ہوئی ہے۔ دین کا نام زبان پر ہے لیکن سایہ کسی اور کا ہے۔ تصویر دین کی ہے، راستہ طاغوت کا ہے۔ طواف خانے کعبے کی گرد ہے لیکن زندگی کا قبلہ خانے کعبہ نہیں ہے، کسی اور کو بنایا ہے۔ تب امام نے قیام کیا، اور اس قیام میں نے جو پہلا نقطہ کہا یہ تحریک زینبی ہے۔ یہ قیام اور اس قیام کو آگے پہنچانے کے لیے بھی اور اس مکتب کو زندہ رکھنے کا بھی بہت اہتمام کیا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھے، عاشورہ مکتب ہے، سمجھنا ہے یہ مکتب کیا چیز ہے۔ یہ بیان ہوگا، اپنا ذہن تیار کرتے رہیں، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ عاشورہ مکتب ہے اور اس مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے بہت اہتمام کیا امام علیہ السلام نے۔ کیوں امام زین العابدین پانی دیکھتے تو فریاد کرتے تھے، گریا کرتے تھے، کربلا کو یاد کرتے تھے، کھانا سامنے دیکھتے تو کربلا کو یاد کر کے روتے تھے؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کربلا زندہ رہے، یہ مکتب زندہ رہے۔ اور امام نے خاصا اہتمام کیا اس نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ شب عاشور امام نے اپنے خیمے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی بلایا، طلب کیا
اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد وصیتیں شروع کی، اور وصیتیں شروع کرتے جب کرنا شروع کی اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا گئی اور پوچھتی ہیں بھیا آپ تو ایسے وصیتیں بیان کر رہے ہیں جیسے کل آپ شہید ہو جائیں گے۔ یہ وہی بی بی سلام اللہ علیہا ہے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے لگا تو اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے اجازت لیں، اور جب اپنے شوہر سے اجازت لینے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا کہ حسین کے بغیر زینب زندہ نہیں رہے گی، نہیں زندہ رہ سکتی۔ اور آج شب عاشور امام نے جب وصیتیں شروع کی تو بی بی فرماتی ہیں کہ بھیا آپ ایسے وصیتیں کر رہے ہیں جیسے کہ کل آپ شہید ہو جائیں گے۔ اور جب میرے مولا نے فرمایا ہاں بہن زینب یہ آخری شب ہے، کل عصر تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد میری شہادت ہونی ہے، بی بی بے ہوش ہو جاتی ہے، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ اور جب بی بی ہوش میں آئی پھر امام نے تسلی دی اور ایسی باتیں کی امام نے، اس کے بعد پھر ابھی تو صرف شہادت کا سنا بی بی نے تو بی بی بے ہوش ہوئی، لیکن جب بی بی ہوش میں آئی اور امام نے بی بی سے کچھ باتیں کی پھر کبھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ شہادت کا سن کر بی بی بے ہوش ہوئی، لیکن اپنے بھیا کے پامال لاشے کو دیکھ کر بی بی کا آخر وہ کون سا حوصلہ امام حسین نے بلند کیا تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میرے مولا نے بی بی کو وہ کیا وصیت کی، وہ کیا نصیحت کی، وہ کیا فرمایا کہ جس پر بی بی کا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ تلے زینبیہ پر امام کے گلے پر چھری چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہے مگر بے ہوش نہیں ہوتی، روتی ہے مگر بے ہوش نہیں ہوتی۔ پیاسے علی اصغر کو امام حسین کے آغوش میں تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے مگر بے ہوش نہیں ہوتی۔ وہ شہزادہ علی اکبر جنہیں بہت نازوں سے پالا تھا، جب شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے بی بی بے ہوش نہیں ہوئی اب، اور مولا کے پامال لاشے کو دیکھ کر بی بی فرماتی ہے انت الحسین، کیا تم میرا ماں جایا حسین ہے؟ لیکن پھر بھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آخر امام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بی بی جو مدینے میں اپنے شوہر سے یہ فرما رہی ہے کہ بھیا کے بغیر میں ایک لمحے زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، اور شب عاشور بی بی کو یہ سننے پہ کہ کل شہید ہو جاؤں گا بی بی بے ہوش ہوئی، لیکن امام حسین کی اس نصیحت کے بعد پھر بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ پھر بی بی کے سر پہ ردا نہیں، ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہیں، گلا خشک ہیں، سر حسین کو دیکھ کر روتی ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتی۔ وہ اصل حقیقت جو امام نے بیان کی وہ یہ تھی کہ میری بہن زینب، اگر آپ ان مصیبتوں پہ بے ہوش ہوتی رہیں تو اس نہضت کو آگے کون بڑھائے گا؟ یہ نہضت ختم ہو جائے گی، یہ تحریک اور یہ مکتب جس مکتب کے لیے ساری قربانیاں دی جائیں گی یہ مکتب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس مکتب کے سالار ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ،
آپ اس مکتب کے سالار ہیں، کیونکہ امام زین العابدین مریض تھے، امام کو بھی نصیحت کی، اور پھر امام دیکھے بیماری کے عالم میں میرے مولا نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا، یہ در حقیقت میرے مولا امام حسین کے مکتب کی طاقت ہے، یہ عاشورہ کی طاقت ہے، یہ اس مکتب کی طاقت ہے جو میرے مولا امام حسین نے شب عاشور بتا دیا تھا کہ حوصلے آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، حوصلے بلند رہیں، آپ سالار ہیں، سالار قافلہ ہے، ان بچوں کو آپ نے سنبھالنا ہے اور اس نہضت کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ پھر بی بی بے ہوش نہیں ہوئی، پھر بی بی جان گئی، بی بی یہ سمجھ گئی اس کے بعد کہ زینب کی بے ہوشی یا امت کی موت، زینب کی بے ہوشی یعنی امت کی بے شعوری، زینب کی بے ہوشی یعنی تا قیامت امت ناؤتوں سے جڑ جائے گی، زینب کی بے ہوشی یعنی یزیدیت کا راج اور حسینیت کا خاتمہ، زینب کی بے ہوشی یعنی مکتب امام حسین کی نابودی، اسی لیے بے ہوش پھر نہیں ہوئی۔ اور جنہوں نے اذیت دینا چاہا اور اشقیاء تنگ کرتی تھے، اذیت دینا چاہتے تھے، اور بی بی کو اذیت دینے کے لیے جب یہ جملہ کہا کربلا میں کیا 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 نہیں ہوا، تو بی بی پھر بے ہوش نہیں ہوئی، بی بی نے کیا فرمایا، بی بی جواب دیتی ہیں، سن لو اے عاشقان بی بی زینب، اے عاشقان حسین ابن علی، اے عاشقان حیدر کرار، بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، روئی نہیں، بے ہوش نہیں ہوئی، بلکہ طاغوت کو للکار کے فرماتی ہے کربلا میں سب سے زیادہ خدا کو حسین پایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ کربلا میں خدا کو بہت حسین پایا ہے، یہ حسین مکتب پھر بی بی نے زندہ رکھا، اور یہ عزاداری، اب بات سمجھ آئی عزاداری تحریک زینبی سے کیا مراد ہے؟ عزاداری تحریک زینبی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بی بی نے، دیکھیں بی بی بھی روئی نہیں، بی بی کی طرح رو کر کربلا اور مکتب عاشورہ کو زندہ رکھنا کار زینبی ہے اور زینبی عزاداری ہے، لیکن کوفیوں کی طرح رونا یہ کار زینبی نہیں۔ اچھا کوفیوں کا رونا کیا تھا؟ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہی وہ خطبہ کہ اب آپ اندازہ لگائیں بی بی کس حالت میں ہے، کوفہ میں کس حالت میں لائی گئی، کوفہ میں تعارف ہوا کوفہ کے اندر کہ نعوذ باللہ باغی آ رہے ہیں، اور جب کیونکہ کوفیوں کو معلوم تھا یہ کون ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں، رو رہے تھے، امام حسین کا سر مبارک دیکھتے، یہ آل رسول کو دیکھتے تو رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، ایک رونا بی بی کا رونا ہے، ایک رونا کوفیوں کا رونا ہے۔ اس وقت بی بی کیا فرماتی ہے، یہ بی بی کا خطبہ ہے، یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، ایھا الخطی والغدر، اے مکاروں اور غداروں، اے فریب دینے والوں، اتبکون، تم روتے ہو، فبکو کثیرا، رو، زیادہ رو، وضحکو قلیلا، اور کم ہنسو، اور روتے ہی رہو گے تم جو حرکت تم دیکھی ہے۔ تو ایک رونا کوفی تماشائیوں کا رونا ہے،
زینبی ہے. اگر بی بی زینب کی طرح روئے تو حقیقی عزاداری ہے. وہ رونا جس رونے سے دشمن دہل جائے، وہ رونا جس رونے سے قوموں کو حیات ملے، وہ رونا جس رونے سے قوم کی ناف ایمان سے جڑ جائے اور طاغوتوں سے کٹ جائے، وہ رونا کار زینبی ہے. اور آج امت کی بقا اسی میں ہے. امت کی بقا اسی میں ہے کہ امت جڑ جائے. کس سے؟ اس مکتب سے. اس مکتب کو سمجھے، مکتب عاشورہ کو سمجھے. اور اگر ہم نہیں سمجھا پائے تو پھر ہم سے سوال ہوگا. اب میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ عموماً ہمارے جامعے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وحدت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس میں اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں. ان میں ایک اہل سنت کے بزرگ عالم دین نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں، توجہ کریں، جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ شیعوں کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اسی زمانے کی، سارے تعجب کر کے دیکھنے لگے. انہوں نے کہا یہ اسی زمانے کی بات ہے، اور میں ابھی جس علاقے سے آ رہا ہوں اس علاقے کی حالت بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ شیعوں کے 40 پارے ہوتے ہیں. 2 شیعہ عجیب قسم کی مخلوق ہے. 3 شیعہ اللہ کو نہیں مانتے. 4 شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. 5 شیعہ اہل قبلہ نہیں ہے. 6 اور اس نے آخر میں ایک بات کی جو واقعاً دل دہلانے والی بات تھی. وہ یہ کہی انہوں نے کہ میں نے دیکھا آپ کے جامعے میں کہ آپ کے جامعے میں تو قرآنوں کو، میں آتے ہی میں نے قرآن دیکھے کہ آیا یہ وہی قرآن ہے جو میں پڑھتا ہوں. تو دیکھا ہاں اس کے تو 30 پارے ہیں، یہ تو وہی قرآن ہے، وہی آیات، وہی حمد، وہی سورہ، وہی رکوع، وہی سجدہ. تو پھر تقریر میں جذباتی ہو کے کہا کہ کل تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنا مکتب جو اتنا خوبصورت ہے اسے دنیا کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا؟ یہ غلط فہمی ہماری دور کیوں نہیں کی؟ اور یہ پوچھا جائے گا کہ عاشورہ جیسا مکتب رکھتے ہوئے امامت کا نظریہ رکھتے ہوئے، امامت جو اتنا خوبصورت نظریہ ہے اس نظریے کو جھگڑے کا موضوع بنا دیا، فرقہ واریت کا موضوع بنا دیا. ہمیں چاہیے تھا کہ دنیا کو بتاؤ اپنے ارد گرد موجود جو لوگ، جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں بتا دو ہم مسلمان ہیں، ہم اہل قبلہ ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم دین کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں. لیکن اچھا ایک اور بات، یہ مشکلات کیوں پیش آئی؟ اب شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ جتنے فرقے ہیں ایک دوسرے کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو اور امت نبی کو جس مرکز کے گرد گھومنے کا اور جس مرکز سے جڑنے کا کہا تھا اس سے ناف کٹ گئی ہے اور کہیں اور جوڑ دی ہے. اور جب کہیں اور جڑ گئی تو علامہ اقبال کی فریاد نکلتی ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے، کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہی باتیں رہ گئی کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دے. ہمارا مکتب، فخر سے بیان کرو، شیعہ مکتب وہ مکتب ہے جو کسی اہل قبلہ
کو کافر نہیں سمجھتا. بولے بلند آواز سے بے شک ہے. شیعہ مکتب وہ مکتب ہے کیونکہ جو کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ مکتب عاشورہ سے ہم نے سیکھا ہے. مکتب عاشورہ نے ہمیں سکھایا کہ کسی اہل قبلہ کو جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ مسلمان ہے اور دین کو مانتا ہے. لیکن آج سارے مسلمان کٹ گئے, ان کی نافیں کٹ گئی. ایک کو رسومات پہ لگا دیا اور ایک کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے مفتی تیار کیے گئے اور دور ہو گئے. دونوں دور ہو گئے. ایک کو رسومات اور مکتب کو مقصد بنا کر ٹک ٹاکر قوم بنا دیا. توجہ کی میری بات کی طرف. مکتب کو مقصد بنا کر ایک جفا ایک قوم کے ساتھ ایک مکتب کے اوپر کیا, ایک مسلک کے اوپر کیا, اور دوسرے مسلک کے ساتھ یہ حشر کیا کہ بڑے بڑے ایسے مفتی تیار کیے گئے جنہوں نے کربلا اور عاشورہ سے ناطا کاٹ دیا. اور اگر آج کوئی کربلا اور عاشورہ سے جوڑنے کی بات کرے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت جس نے اہل بیت کے لیے کھل کے دفاع کیا, طارق جمیل صاحب, ان کے اوپر کتنے فتوے لگائے. کنہوں نے لگائے؟ اپنے مسلک کے افراد نے لگائے. کیوں لگائے؟ کیونکہ دین کہتا ہے ایک کرو, لیکن طاغوت کہتا ہے توڑو. کیونکہ توڑنے میں طاغوت کی مفاد ہے, جوڑنے میں دین کا مفاد ہے. دین چاہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم امت بن جاؤ, تاکہ تم جب امت بن جاؤ گے تو اللہ نے تمہارے لیے ایک عطیہ امامت کا رکھا ہے. تم امت بن جاؤ, خدا امامت تمہیں عطا کرے گا. اگر تم امت نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ریوڑ بن جاؤ گے. پھر کبھی کسی کے پیچھے چلو گے, کبھی کسی کے پیچھے چلو گے, مکتب چھوڑ دو گے. مکتب گم تو عاشورہ مکتب ہے. بے بانگ دہل فخر سے کہو کہ ہم عاشورائی ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم مکتب عاشورہ کے ماننے والے ہیں. اور پھر عزادارو, اس مکتب کی تبیین بھی کرو اور اس مکتب کی تشریح بھی کرو اور اس مکتب کی خوبصورتی کو ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے پیش بھی کرو. جس دن اس کام پر ہم کامیاب ہو گئے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے, سب حل ہو جائیں گے. اگر یہ ملک یا ہمارا پاکستان کے حصول کے پیچھے بھی مکتب ہے, اور جس ہستی نے وہ مکتب پیش کیا وہ ہستی علامہ اقبال ہے. کیا فرمایا؟ صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو جس ہستی نے تصور پاکستان دیا وہ ہستی بھی حسینی ہے, اور اس ہستی نے بتا دیا بامن میا کہ میرے ساتھ نہ آنا. کیوں؟ کیونکہ میرا مسلک حسینی ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ میرے ساتھ نہ آنا کیونکہ میرا مسلک حسینی ہے. تو پاکستان کی نجات بھی مکتب عاشورہ میں ہے. اگر مکتب عاشورہ سے یہ قوم وفاداری کرے اور جڑ جائے, اس مکتب کو سمجھے اور اس کے سائے میں آ جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر یہ نہیں کرنی یوں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں کہنا پڑے گا کہ برد جولی خالی جیبی کہنا نہیں پڑے گا. پھر یہ کہے گا جیب بھرے ہوئے ہیں, سوچ پور ہے, تمہیں کچھ چاہیے تو ہم سے لے لو. نظام ہم رکھتے ہیں, فکر ہم رکھتے ہیں, نظریہ ہم رکھتے ہیں, مضبوط قوم ہم ہیں, فکر اور آئیڈیولوجی ہم رکھتے ہیں, اور ایٹمی طاقت ہم ہیں, تو ہم تمہارے آگے کیوں جھکے؟
جھکاتا اس وقت ہے، جھکتا اس وقت ہے جب انسان اپنا مکتب چھوڑ دے۔ اگر مکتب سے رابطہ جڑ جائے، جڑنا تھوڑا سا مشکل ہے، ایک بار جڑ جائے ان تمام چیزوں سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو تو کرنے سے ڈر رہا ہے، مکتب عاشورہ میڈیا پہ بیان کرو، مکتب عاشورہ کی تشریح کرو، مکتب عاشورہ کو یہ جوان، کیا کمی ہے ان جوانوں میں؟ کوئی کمی نہیں، تو اٹھے یہ جوان، اٹھ کر مکتب عاشورہ کی ترویج کرے اور علم حق بلند کر کے ہر مسلمان کو، ہر مسلک کو دعوت دے اور اعلان کرے کہ آج کے بعد حسین سب کے ہیں، اور آؤ اس پرچم کے سائے میں کہ یہ نجات کا پرچم ہے۔ اور یہ مکتب وہ مکتب ہے جس سے جڑ جائے قوم زندہ ہو جائے گی۔ تو عزادارو، شخصیت کا جملہ آپ کو یاد ہے، جو شہید ہو گئے انہوں نے کار حسینی انجام دیا ہے، اور جو زندہ ہے انہوں نے کار زینبی انجام دینا ہے۔ اور عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کار زینبی کو جاری رکھے، اور جب کار زینبی کو انجام دیتے ہوئے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ آنکھ جو اب اس مکتب پہ ایمان رکھ کر جس آنکھ سے آنسو نکلے، یہ آنسو پھر بی بی زہرا کو بہت پسند ہے۔ پھر بی بی زینب جو ام المصائب ہے، ائمہ نے لقب دیا ہے مصائب کی ماں، جن پر ساری مصیبتیں ٹوٹیں، لیکن روتے ہوئے بندے ہاتھوں کوفہ و شام کے بازاروں میں اسے زندہ رکھا، اور اس مکتب کا ایک ایک شہید ہمارے لیے اسوہ ہے۔ وہ شہید حق بنتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم ایام شہداء کے مناتے ہیں، لیکن یہ شہید جو اس نہضت عاشورہ کا پہلا شہید ہے، وہ شہید جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، جس شہید کا انتخاب میرے مولا امام حسین نے سفیر کے طور پر کیا تھا، سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل، یہ اس مکتب عاشورہ کا وہ شہید ہے جنہیں امام نے انتخاب کیا کہ شہر کوفہ میں انہیں سفیر بنا کر بھیجے، اور امام کے لیے بیعت لی۔ اور جب بیعت لینے گئے، 18,000 کا لشکر بیعت کرتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایک خط لکھا اپنے مولا و آقا کے نام کہ مولا یہ امت تیار ہے، آپ آئیے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کو دینے کے بعد حالات بدل گئے، اور جناب مسلم اپنی آخری سانس تک گریہ کرتے رہے، کاش میں اپنے مولا کے نام یہ پیغام نہ لکھتا کہ مولا آئیے، یہ امت تیار ہے۔ اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرے مولا تک دوسری اطلاع پہنچ جائے کہ مولا کوفہ تیار رہیے، یہ غدار ہے، آپ نہ آئیے۔ یہ وہ غم تھا جس غم کو لے کر حضرت مسلم جب دار الامارہ کے اوپر حضرت مسلم کو لایا گیا تو آخری دفعہ اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ لیکن جناب مسلم کا دل رنجیدہ ہے، کاش وہ خط نہ لکھا ہوتا کہ مولا آئیے، یہ
تیار ہو چکی ہے. کیا کیا جناب مسلم کے ساتھ؟ اب ذرا اندازہ لگائیے، 18,000 کا لشکر اور نماز کے بعد ایک بھی نہ ہو، ایک بھی نہ ہو. اور پھر وہ کوفہ جہاں ہر ایک نے گھر کے دروازے بند رکھے کہیں مسلم نہ آ جائے. ہائے وہ کوفے کے بازار اور وہ کوفے کی راتیں اور وہ ویرانی. آخرکار غم حسین دل میں ہے. جناب مسلم کے سارے مبارک پہ بھی ضربتیں لگی، جسم پر بھی ضربتیں لگی. سلام ہو نہضت عاشورہ کے اس پہلے شہید پر کہ جس کے جسم سے زیادہ دل پر ضربتیں لگی ہے، جس کا دل بہت رنجیدہ ہے. یہ کوفے کا بازار اور کوفے کی گلیاں اور یہ ویرانیاں آخر تھک کر کسی کے گھر کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد مولا کو یاد کر رہے. ایک خاتون جو اپنے بچے کے انتظار میں بار بار گھر کا دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ایک جوان میرے گھر کے چوکھٹ پہ کیا کر رہا ہے. کہنے لگا یہ جوان رات کی تاریکی ہے، چلا جائے یہاں سے. مناسب نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے چوکھٹ پہ اس طرح بیٹھا رہے. جناب مسلم جائے تو کہاں جائے، فریاد کرے تو کہاں فریاد کرے، اپنے شکستہ دل کی فریادیں کسے سنائے. جناب مسلم خاموش رہے. یہ خاتون دوسری دفعہ آتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ جوان پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ پھر کہا تو کہنے لگا اے مومنہ بتا آخر کہاں جاؤں. کہا اے جوان تیرا آیا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو غریب الوطن ہے. تو جناب مسلم فرماتے ہیں ہاں میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. یہ جملہ سننا تھا. بی بی کی فریاد نکلی، فوراً پناہ دی. چھپا لیا بی بی نے تاکہ بیٹے کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ مسلم کو پناہ دی گئی ہے. مختصر کر دو خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے. آخرکار لشکر اشقیاء کو خبر ہو گئی، بیٹے نے خبر دے دی. جناب مسلم کو لینے کے لیے چاروں طرف سے گرد کو گھیرا گیا اور جناب مسلم کو زخمی کر کے زخموں سے چور چور جناب مسلم اسیر کر کے دار الامارہ پہ لایا گیا. میں مختصر کر رہا ہوں، پھر بھی جناب مسلم کے دل میں وہ غم ہے، کاش میرے مولا نہ آئے، کاش میرے مولا نہ آئے، کاش میرے مولا نہ آئے. آخر مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ سے گرایا گیا. جسم مسلم کی توہین کی گئی، توہین کی گئی. خدا غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے. قافلہ حسینی مکے سے روانہ ہوا اور جب یہ قافلہ ایک مقام پہ پہنچا، امام حسین کو خبر مل گئی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں. میرے مولا غمزدہ ہوئے، خدا سے دعا کی خدا یہ ہماری قربانی قبول فرما. اور اس کے بعد جناب مسلم کے یتیموں کو بلایا اور جناب مسلم کی یتیم بچی کو اپنے آغوش میں لے کر جب تسلیہ دینا شروع کیا تو جناب مسلم کے بچے اور بچی کہتی ہیں امو جان کیا ہم یتیم ہو گئے، امو جان کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں، کیونکہ ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں کہوں گا اے یتیمان مسلم، آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ کے بابا کا سایہ جب آپ کے سروں سے اٹھا تو میرے مولا نے آپ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا. لیکن حسین ابن علی کی لخت جگر سکینہ بابا کے بعد تماچے کھائے، بابا کے بعد مصیبتیں نہ آئی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار